बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि मोहसिन स्पीड, तेज रफ्तार, आला मेयार, सिर्फ 117 रोज में जदीद तरीन कज़ाफी स्टेडियम तैयार। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की अनथक मेहनत से स्टेडियम का कल इफ्तिताह होगा। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए चैंपियन स्टेडियम मेजबानी को तैयार। आतिशबाजी और लाइट शो का शानदार मुजाहरा होगा। नामवर गुलकार अली जफर, आरिफ लोहार, आयमा बेग तकरीब में परफॉर्म करेंगे। मोहसिन नकवी ने कहा कि बड़े टास्क की तकमील पर अल्लाह के शुक्रगुजार हैं। नकवी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के 32वें चेयरमैन मुंतखब। इंतजार की घड़ियां खत्म, तमाम शको शुबहात दम तोड़ गए। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने एक और संगे मील अबूर कर लिया। 117 रोज की अनथक मेहनत के बाद जदीद कज़ाफी स्टेडियम लाहौर चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी के लिए तैयार। वजीर आजम शहबाज शरीफ कल जदीद सहूलियात से आरास्ता कज़ाफी स्टेडियम का इफ्तिताह करेंगे। इफ्तिताही तकरीब में आवाम का दाखिला मुफ्त होगा। गुलकार अली जफर, आयमा बेग और आरिफ लोहार फन का मुजाहरा करेंगे, जबकि शुरका लेजर लाइट शो से भी महजूज हो सकेंगे। आतिशबाजी और लाइट शो का शानदार मुजाहरा होगा। चेयरमैन पीसीबी ने स्टेडियम की तामीर नौ में दिन रात काम करने पर पूरी टीम की तारीफ की। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने कहा कि एक बड़े टास्क की तकमील पर अल्लाह ताला के हुजूर सर्वसजूद हैं। वर्कर्स का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने नामुमकिन को मुमकिन बनाया। FWO, नेस्पाक, कॉन्ट्रैक्टर, पीसीबी टीम्स ने ख्वाब को हकीकत में बदला। तनकीद के बावजूद टीम ने अनथक मेहनत की। अल्लाह ने हमारा रास्ता आसान किया। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की दिन रात मॉनिटरिंग और मेहनत से कज़ाफी स्टेडियम जदीद तरीन तकाजों के ऐन मुताबिक बनाया गया। कज़ाफी स्टेडियम में पहले से ज्यादा रोशन LED लाइट्स आवेज़ा कर दी गई हैं। 2 नई पहले से बड़ी स्कोर स्क्रीन भी नस्ब हो चुकी हैं। शायकीन क्रिकेट के लिए आरामदेह इंपोर्टेड नशिस्तें लगाई गई हैं। हर इनक्लोजर से मैच देखने का बेहतरीन व्यू है। इनक्लोजर्स के आगे तमाम जंगले खत्म कर दिए गए हैं। आला मियार के नए हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस भी तैयार। वाज़ेह रहे कि चैंपियंस ट्रॉफी से पहले 6 मुल्की सीरीज खेली जा रही है। कज़ाफी स्टेडियम में पहला मैच 8 फरवरी को पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमों के माबैन खेला जाएगा। चेयरमैन पीसीबी का मेहनत कशों के लिए पुरतकल्लुफ ज़ोहराना कज़ाफी स्टेडियम के अपग्रेडेशन करने वाले मजदूरों के साथ कल लंच करेंगे। साइकिलिंग वेलड्रम में 2000 मजदूरों के खाने का बंदोबस्त होगा। मटन कोरमा, बीफ पलाव, चिकन रोस्ट शामिल हैं। चेयरमैन पीसीबी का मेहनत कशों के लिए पुरतकल्लुफ ज़ोहराना कज़ाफी स्टेडियम के अपग्रेडेशन करने वाले मजदूरों के साथ कल लंच करेंगे, जबकि साइकिलिंग वेलड्रम में 2000 मजदूरों के खाने का बंदोबस्त भी होगा। मटन कोरमा, बीफ पलाव, चिकन रोस्ट, जर्दा और सॉफ्ट ड्रिंक्स शामिल होंगी। चैंपियंस ट्रॉफी का जादू सर चढ़कर बोलने लगा। शायकीन क्रिकेट की टिकट के लिए लंबी लाइनें। लिबर्टी, जोहरटाउन, इचरा में टिकट काउंटर्स पर रश है। DHA बरकत मार्केट, इकबाल टाउन, शाहदरा में भी क्रिकेट लवर्स आ गए। 6 मुल्की सीरीज के टिकट के लिए भी खिड़की खुल गई। कीमत 350 रुपये मुकर्रर। 7 मुल्की वनडे सीरीज और ICC चैंपियंस ट्रॉफी के टिकट्स की फरोख्त का सिलसिला अरूज पर है। क्रिकेट के शदाइयों का जोशो खरोश देखने के लायक है। शहर भर में लिबर्टी और दीगर आउटलेट्स पर शायकीन ने टिकट्स के हसूल के लिए कई घंटे इंतजार किया। टिकट्स की महदूद दस्तयाबी और शदीद रश की वजह से बहुत से शायकीन खाली हाथ वापस जाते हुए भी नजर आए। उन्होंने कहा कि 12 बजे आना, फिर उन्होंने कहा 4 बजे आना। 4 बजे हम आए हैं तो ये हमें ICC की पहले हमें टिकट मिल गई थी, तो हम ऑडी मैच के लेने आए थे परसों की। ये देखें कतारें कितनी लंबी लगी हुई हैं, तो हमें टिकट मिल नहीं रही। लेके तो अब जाएंगे क्योंकि आ गए हैं, लेकिन है ना सिस्टम बहुत ख़राब है। पहले चैंपियन ट्रॉफी की भी नहीं मिली है हमें उसके बाद यहाँ पे आए हैं तो ये इतनी बड़ी लाइन है। पहले वहाँ से निकल गया, अब ये लग रहा है यहाँ से भी शायद ना ही मिले। लिबर्टी में निजी कोरियर कंपनी के दफ्तर में इंतहाई रश की वजह से शायकीन की तवील कतारें लगी रहीं। शायकीन का कहना था कई घंटे लाइन में खड़े होकर भी टिकट नहीं मिला, लेकिन जोश अभी कम नहीं हुआ। मुतअद्दिद अफराद ने मायूसी का भी इजहार किया। पाकिस्तान के अंदर चैंपियन ट्रॉफी हो रही है तो सबको जोश और जज्बा होगा। पीसीबी की कोई मैनेजमेंट यहाँ पे नजर नहीं आ रही है सही से। पहले बुक में था, इससे अच्छा था कि बुक में पे ही वो कर लिया जाता तो बेहतर था। पाकिस्तान भर में 26 शहरों में 108 आउटलेट्स पर टिकट दस्तयाब हैं। शायकीन अपने पसंदीदा मैचेस का हिस्सा बनने के लिए बेताब हैं। कैमरामैन मोहम्मद अहमद के हमरा फातिमा खान, सिटी 42। चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियां अरूज पर। LGA ने लिबर्टी से कज़ाफी तक नूरजहां रोड की फाइनल कारपेटिंग शुरू कर दी, जबकि वॉलवेज और फुटपाथ तैयार। सोलर लाइट्स लगा दी गई। कज़ाफी स्टेडियम के अतराफ की सड़कों पर PHA की तरफ से पौधे घास लगाने का काम भी जारी है। चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियां। कज़ाफी स्टेडियम आने वाले शायकीन को नया इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा।
قذافی اسٹیڈیم کے اطراف بھی کام آخری مراحل میں داخل ہو گیا۔ LDA انجینئرنگ ونگ نے لبرٹی سے قذافی تک وال ویز، فٹ پاتھ تیار، سولر لائٹس لگا دی۔ پیدل شائقین کے لیے نئے فٹ پاتھ بنائے گئے ہیں۔ LDA نے لبرٹی سے قذافی تک نور جہاں روڈ کی فائنل کارپیٹنگ شروع کر دی۔ DG LDA کا سٹی 42 سے گفتگو میں کہنا تھا کہ گلبرگ کو بھی تجاوزات سے پاک کیا جا رہا ہے۔ نیا سیوریج پاتھ وے اور بلڈنگ کے یکساں رنگ کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ DG LDA محمد طاہر فاروق موقع پر خود سپروائز کر رہے ہیں۔ چیف انجینئر LDA اسرار سعید، پروجیکٹ ڈائریکٹر ہارون سیفی موقع پر موجود ہیں۔ لاہور میں چین کے شہر بیجنگ کے رنگ شہر میں بائیکر لین کے پائلٹ منصوبے کا آغاز۔ 10 کلومیٹر بائیکرز لین سبز اور دیگر رنگوں سے مزین، سائیکل اور موٹر سائیکل سواروں کے لیے الگ راستہ مختص۔ لاہور میں چین کے شہر بیجنگ کے رنگ شہر میں بائیکر لین کے پائلٹ منصوبے کا آغاز ہو گیا۔ سڑکوں پر سائیکل اور موٹر سائیکل سواروں کے لیے الگ راستہ مختص کر دیا گیا۔ پہلے مرحلے میں فیروز پور روڈ، کینال روڈ سے لاہور پل تک بائیکر لین شروع کر دی گئی۔ 10 کلومیٹر بائیکر لین سبز اور دیگر رنگوں سے تیار کی گئی۔ مرحلہ وار لاہور کی تمام سڑکوں پر بائیکر لینز بنائی جائیں گی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے شہریوں سے اپیل کی ہے کہ شہری اپنے تعاون اور نظم و ضبط سے آزمائشی منصوبے کامیاب بنائیں تاکہ جانوں کا تحفظ اور حادثات کی روک تھام ہو سکے۔ بجلی چوری کی روک تھام کے لیے میگا پروجیکٹ پر کام شروع۔ ایشیائی ترقیاتی بینک نے 24 ارب روپے کا قرض دینے کی منظوری دے دی۔ لیسکو میگا پروجیکٹ کو 5 سال میں مکمل کرے گی۔ منصوبے کے تحت 1.5 لاکھ AMI اسمارٹ میٹرز نصب کیے جائیں گے۔ 111 kV فیڈرز پر جدید تاریں بچھائی جائیں گی۔ اب بڑے پیمانے پر بجلی کی چوری روکی جائے گی۔ لیسکو نے بجلی چوری کی روک تھام کے لیے میگا پروجیکٹس پر کام کا آغاز کر دیا۔ لیسکو 1.5 لاکھ AMI اسمارٹ میٹرز نصب کرے گا۔ ایشیائی ترقیاتی بینک نے 24 ارب کا قرض دینے کی منظوری دے دی۔ بجلی چوری کی شرح زیادہ ہونے پر 11 kV فیڈرز پر جدید تاریں بچھائی جائیں گی۔ 70 سے 80% تک بجلی چوری ہونے پر ایریل بنڈل کیبل بچھا دی جائے گی۔ ایریل بنڈل کیبل لگنے سے ڈائریکٹ سپلائی میں بجلی چوری نہیں ہو سکے گی۔ منصوبے میں کمپنی نے 1600 ہائی لاسز والے ٹرانسفارمرز پر سکیننگ میٹرز لگا دیے، جس کے تحت علاقائی سطح پر بجلی چوری کی مانیٹرنگ کی جا سکے گی۔ واضح رہے کہ لیسکو ایشیائی ترقیاتی بینک کے تعاون سے میگا پروجیکٹ کو 5 سال میں مکمل کرے گا۔ محکمہ پرائمری ہیلتھ کے افسران کی نااہلی، سرکاری ہسپتال بجلی کے بلوں کے 1 ارب 34 کروڑ کے نادہندہ نکلے۔ ڈسٹرکٹ اور تحصیل ہسپتالوں نے بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں کے بل ادا نہ کیے۔ بلوں کے بقایا جات 1 ارب 34 کروڑ سے بڑھ گئے۔ لاہور ڈویژن کے ہسپتالوں نے 17 کروڑ سے زائد کے بل روک لیے۔ محکمہ پرائمری ہیلتھ کی افسر شاہی کی نااہلی، ڈسٹرکٹ اور تحصیل ہسپتالوں نے بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں کے بل ادا نہ کیے۔ سرکاری ہسپتالوں میں بلوں کی ادائیگی کے بقایا جات 1 ارب 34 کروڑ سے زائد ہو گئے۔ لاہور ڈویژن کے ہسپتالوں نے 17 کروڑ سے زائد کے بل ادا کرنے ہیں۔ پنجاب کے 24 DHQ ہسپتالوں کے ذمے 73 کروڑ سے زائد کے بقایا جات ہیں۔ پنجاب میں 49 THQ ہسپتالوں کے ذمے 61 کروڑ سے زائد کے بقایا جات ہیں۔ DHQ ہسپتال قصور نے 9 کروڑ، شیخوپورہ نے 7 کروڑ، جھنگ نے 5 کروڑ سے زائد کے بل ادا کرنے ہیں۔ بروقت بجلی کے بل ادا نہ ہونے سے ہسپتالوں کو ہر ماہ لاکھوں روپے جرمانہ عائد ہونے لگا۔ 40,000 سے زائد اسکولوں میں قائم پرانی کونسلز ختم۔ نئی اسکول مینجمنٹ کونسل میں ممبران کا انتخاب کیا جائے گا۔ اسکول مینجمنٹ کونسل پالیسی 2025 کا اجرا، ممبران کے انتخاب کے بعد 25 لاکھ کا بجٹ جاری کیا جائے گا۔ 40,000 سے زائد اسکولوں میں پرانی کونسلز ختم کر دی گئیں۔ نئی اسکول مینجمنٹ کونسل میں ممبران کا انتخاب کیا جائے گا، پرانے کسی ممبر کو شامل نہیں کیا جائے گا۔ اسکول مینجمنٹ کونسل پالیسی 2025 کا اجرا کر دیا گیا۔ نئی اسکول مینجمنٹ کونسل میں جنرل ممبر، جوان ممبر، اقلیتی اور پریزنٹ ممبرز کو شامل کیا جائے گا۔ SMC کے ممبران کے لیے اسکول مرکزی گیٹ پر اشتہارات لگائے جائیں گے۔ SMC کے ممبران کو شامل کرنے کے لیے علاقہ مساجد میں اعلانات بھی کروائے جائیں گے۔ اسکول مینجمنٹ کونسل کے ممبران کے انتخاب کے بعد 25 لاکھ روپے کا بجٹ جاری کیا جائے گا۔ مذکورہ بجٹ نئی SMC کی منظوری سے اسکول کی تعمیر و مرمت پر خرچ کیا جائے گا۔ اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے مطابق نئی اسکول مینجمنٹ کونسل پالیسی سے اسکول کا معیار تعلیم بہتر کرنے میں مدد ملے گی۔ ماڈل ٹاؤن میں کرکٹر وہاب ریاض کی ہمشیرہ کے گھر ڈکیتی کی واردات کرنے والے پکڑے گئے۔ گھریلو ملازمین کے روپ میں آنے والی خواتین نے ساتھی ڈاکوؤں سے مل کر گھر لوٹا۔ کروڑوں لوٹنے والا 5 رکنی گروہ گرفتار۔ وہاب ریاض کا کہنا ہے کہ ملازمہ رکھتے وقت لاپرواہی نقصان کا باعث بنی۔
شہر میں گھریلو ملازمین کے روپ میں ڈکیت گروہ کی خواتین متحرک کرکٹر وہاب ریاض کا خاندان بھی ایک ایسے ہی گروہ کی زد میں آیا۔ 21 جنوری کو ملازمت حاصل کرنے والے 2 خواتین نے 22 جنوری کو ہی واردات کر ڈالی۔ کام کاج شروع کرتے ہی ساتھی ڈاکوں کو بلایا اور 1 کروڑ 99 لاکھ مالیت کے جواہرات، 25 تولے سونا، 30 لاکھ روپے لوٹ کر چلتے بنے۔ ہمارا کام ہے کہ وہاں پہ جا کے ویریفیکیشن ضرور کروا لینی چاہیے۔ یہ میرے لیے بھی ایک لیسن تھا، میرے بردر ان لا کے لیے بھی ایک لیسن تھا، ہم سب کے لیے ایک لیسن ہے کہ اس سے پہلے کہ ہمارا نقصان ہو ہم خود تھوڑے سے ویجیلنٹ ہو جائیں تو ہمیں انشاءاللہ آگے ان چیزوں کو فیس کرنا نہیں پڑے گا۔ اگر ہم اکنالج نہیں کریں گے تو میں سمجھتا ہوں اور اپریسیشن یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہیں، اور جس طریقے سے ڈی آئی صاحب نے کہا، وہاب صاحب نے کہا کہ خدمت مرکز بنے ہوئے ہیں، ہمیں وہاں پہ کر لینی چاہیے۔ ظاہر ہے خواتین کی اپنی نااہلی ہے کہ وہ بغیر کسی ریفرنس اور بغیر چیک کیے جب اس قسم کی آتی ہیں، لیکن یہ وارداتیں بہت زیادہ ہو رہی ہیں اور یہ پلان کر کے آتے ہیں، اور اللہ کا شکر ہے کہ ہماری 100% ریکوری جو ہے وہ ہوئی ہے۔ آرگنائز کرائم یونٹ ماڈل ٹاؤن نے جیو فینسنگ، موبائل لوکیشنز اور فنگر پرنٹس کی مدد سے ہائی پروفائل واردات کرنے والے گروہ کو گرفتار کر لیا۔ ان کے گھر پہ ایک واردات ہوئی جو ڈکیتی کی واردات تھی، جس میں 2 عورتیں اور 5 مرد جو تھے وہ شامل تھے۔ عورتیں بیسیکلی یہ پہلے ریکی کرتی ہیں اور گھروں میں انگریس اچیو کرتی ہیں کہ گھر کی جو ملازمہ کی روپ میں آتی ہیں، اور پھر اس کے بعد اپنے ساتھیوں کو بلا کے اس کے بعد واردات کرتی ہیں۔ ہم نے تمام ریکوری جو ان کی سٹولن پراپرٹی تھی وہ ریکور کر چکے ہوئے ہیں، جس میں سونا ہے 7.25 تولے تقریباً، یہ 18 لاکھ مالیت کا ہے، پھر جو باقی جیولری ہے کوئی 60 تولے مالیت کے ہیں، کوئی 2 کروڑ کے قریب، پھر اس کے علاوہ نقدی ہے۔ ان سے اسلحہ بھی جو استعمال ہوا واردات میں وہ بھی برآمد کر لیا گیا ہے۔ پولیس کے مطابق ڈکیت گروہ سابقہ ریکارڈ یافتہ ہے۔ خواتین گروہ ملازمت اختیار کر کے 50 سے زائد وارداتیں کر چکے ہیں۔ مزید تفتیش جاری ہے۔ عرفان ملک، سٹی 42۔ شہری ہر کسی کو فنگر پرنٹس نہ دیں، فنگر پرنٹ بھی چوری ہونے لگے ہیں۔ لاہور سمیت ملک بھر کے بڑے پیمانے پر انوکھی چوری کا انکشاف، شہریوں کے انگلیوں کے نشانات چرا لیے گئے۔ ملزمان بائیو میٹرک کے ذریعے سادہ لوگ شہریوں کے فنگر پرنٹ ڈیٹا حاصل کرتے تھے۔ شہری ہر کسی کو فنگر پرنٹ نہ دیں، فنگر پرنٹس بھی چوری ہونے لگے۔ لاہور سمیت ملک بھر میں بڑے پیمانے پر انوکھی چوری کا انکشاف، شہریوں کے انگلیوں کے نشانات چرا لیے گئے۔ ملزمان بائیو میٹرک کے ذریعے سادہ لوگ شہریوں کے فنگر پرنٹ ڈیٹا حاصل کرتے تھے۔ فنگر پرنٹ چوری ہونے پر پاکستان ٹیلی کام اتھارٹی حرکت میں آئی اور ایف آئی اے سائبر کرائم ونگ کو تحقیقات کے لیے مراسلہ لکھا۔ ایف آئی اے نے پی ٹی اے کی درخواست پر کارروائی کا آغاز کیا۔ سائبر کرائم ونگ نے فنگر پرنٹ ڈیٹا چوری کرنے والے گروہ کے 4 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ ملزمان کو شاد باغ سے گرفتار کیا گیا۔ ایف آئی اے سائبر کرائم ونگ کے مطابق ملزمان نے ابتدائی تفتیش میں 1,10,000 فنگر پرنٹس چوری کرنے کا انکشاف کیا۔ ملزمان سادہ لوگ شہریوں کے بائیو میٹرک سے فنگر پرنٹس کا ڈیٹا حاصل کر لیتے۔ فنگر پرنٹس کا ڈیٹا حاصل کر کے موبائل کمپنیز کی سم کو غیر قانونی طور پر ایکٹیو کیا جاتا تھا۔ ایف آئی اے سائبر کرائم کے مطابق غیر قانونی ایکٹیو سمز کی مدد سے فراڈ، بلیک میلنگ اور دیگر مشتبہ کارروائیاں عمل میں لائی جا رہی تھی۔ طلباء کے لیے لیپ ٹاپ کی تعداد بڑھا کر 1,10,000 کر دی گئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے تمام صوبوں کے ہونہار طلباء کے لیے اسکالرشپ کی منظوری بھی دے دی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس ہائر ایجوکیشن سے متعلق اہم فیصلے کیے گئے، جبکہ اجلاس میں پنجاب میں 1 روزہ وی سی کانفرنس ٹیک ایکسپو کی منظوری دی گئی۔ پنجاب کی طرح دیگر تمام صوبوں کے طلباء کے لیے بھی اہلیت کا یکساں معیار مقرر کیا گیا۔ دیگر صوبوں کے طلباء کے لیے بھی ہونہار اسکالرشپ اسکیم کی منظوری دی گئی۔ پنجاب میں طلباء کے لیے لیپ ٹاپ کی تعداد بڑھا کر 1,10,000 کی گئی۔ وزیر اسپیشلائزڈ ہیلتھ خواجہ سلمان رفیق کی وزارت قومی صحت کے وفد سے ملاقات۔ 2025 سے 2034 تک کی نیشنل ہیلتھ اینڈ پاپولیشن پالیسی پر تبادلہ خیال کیا گیا، جبکہ خواجہ سلمان رفیق اور وفد کے درمیان نیشنل ہیلتھ اینڈ پاپولیشن پالیسی پر بات کرتے ہوئے میڈیکل ایجوکیشن، نرسنگ شعبے کی بہتری، پینشن سیفٹی، جبکہ انفیکشیس ڈیزیزز اور KPIs پر بھی تفصیلی تبادلہ خیال ہوا۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی زیر صدارت جوڈیشل کمیشن اجلاس، لاہور ہائی کورٹ میں 9 ایڈیشنل ججز کی تعیناتی کی منظوری۔ سید احسن کاظمی، محمد جواد ظفر اور خالد اسحاق کے ناموں کی منظوری دی گئی۔ حسن نواز مخدوم، سردار اکبر علی، ملک جاوید، اقبال وینس کے ناموں کی منظوری۔ ملک وقار حیدر، ملک اویس خالد اور سلطان محمود کے ناموں کی بھی منظوری دی گئی ہے۔ آمنا گروپ کی ڈیفنس کلب میں عید پاپ اپ نمائش شانز عرفان کی جانب سے اہتمام کیا گیا۔ ایک ہی چھت تلے 45 سٹال سجائے گئے۔ خواتین سمیت فیملیز کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔
आमना ग्रुप की जानिब से कम्युनिटी हॉल जे ब्लॉक डिफेंस क्लब में शानज़ इरफान की जानिब से ईद पॉपअप नुमाइश का एहतमाम किया गया। कम्युनिटी हॉल में खवातीन की जानिब से बेशुमार अशिया नुमाइश का हिस्सा बनी। खवातीन की जानिब से नुमाइश में ज्वेलरी, दीदा ज़ेब मलबूसात, हैंडमेड अशिया, मेकअप के स्टॉल्स लगाए गए। अल खिदमत की जानिब से बनो काबिल प्रोग्राम, क्रॉकरी, हैंडमेड पेंटिंग समेत लजीज खानों के स्टॉल्स लगाए गए। ऑर्गेनाइजर शानसे का कहना था कि खवातीन के लिए एक रोजा नुमाइश किसी नीमत से कम नहीं, जहाँ खवातीन को अपना हुनर दिखाने के मौके मिलते हैं। मैं कोशिश करती हूँ कि पूरे मुल्क में से जितने डिफरेंट सिटी से लोगों को बुला के तो एक ही छत के नीचे मल्टी ब्रांड एग्जीबिशन करवा देती हूँ। इस वक्त भी माशाल्लाह 40+ डिज़ाइनर्स हैं जो कि मुख्तलिफ शहरों से आए हुए हैं, मुल्तान, फैसलाबाद, कराची, लाहौर और डिफरेंट जगहों से इकट्ठे करके अच्छे अच्छे ब्रांड्स और उनकी मैं एग्जीबिशन करवाती हूँ ताकि लोगों के लिए एक ही जगह पे आके शॉपिंग करना आसान हो जाए। हम 15 ईयर्स से लगा रहे हैं एग्जीबिशन और इसको हमेशा ऑर्गेनाइज शानज़ इरफान करती हैं। ये एक बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है। पहले हमने 10 डिज़ाइनर से ये शुरू किया था और आज ये 50 डिज़ाइनर्स तक पहुंच गया माशाल्लाह। ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, हम लोगों को देते हैं जहाँ पे सबके लिए शॉपिंग करना आसान है। इसमें जूते, ज्वेलरी, कपड़े, जो ईद की और रमज़ान की लोगों की शॉपिंग है वो सब अच्छे तरीके से हो जाती है। अल खिदमत की जानिब से लगाए गए स्टॉल्स में मुख्तलिफ कोर्सेज मुतारफ करवाए गए। एक रोजा नुमाइश में खवातीन ने जहाँ एक छत तले 45 स्टॉल्स नुमाइश को 4 चांद लगाए, वहीं खवातीन समेत फैमिलीज की बड़ी तादाद खरीदारी करती दिखाई दी। कैमरामैन अंजुम शहजाद के साथ माहिदा वहीद, सिटी 42। इसी के साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना है।